الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد میرے معزز سامعین اور ناظرین، اجتماعی زندگی کو پرامن اور پرسکون گزارنے کے لیے جس طرح مذہب کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک ایسی طاقت کی بھی ضرورت ہے جو لوگوں کو ظلم و تشدد سے روک دے، ظالموں کو قرار واقعی سزا دے اور مظلوموں کے حقوق دلوائے، قانون کی بالادستی قائم رکھے اور لاقانونیت نہ پھیلنے دے۔ اسی طاقت کو ہم حکومت سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس میں یہ طاقت ہو اسے خلیفہ، بادشاہ یا سلطان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ اور بادشاہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ خلیفہ اللہ کا قانون نافذ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوتا ہے، اور بادشاہ اپنا قانون چلاتا ہے، خواہ اس سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہو یا نقصان۔ خلیفہ انتہائی عادل اور بے غرض، مخلص اور قوم کا خیرخواہ ہوتا ہے، جبکہ بادشاہ ظالم، بے ایمان اور خود غرض ہوا کرتا ہے، اور اس کو قوم کی خیرخواہی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس کی تو محض یہ غرض ہوتی ہے کہ اس کی اپنی تجوریاں بھری جائیں اور ملک اور قوم چاہے برباد ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ بادشاہ اللہ کا قہر ہوتا ہے اور خلیفہ اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ خلیفہ کو اگر ایک عورت بھی حق پر نہ دیکھے تو آواز اٹھا سکتی ہے، لیکن بادشاہ کے خلاف لب ہلانا کسی کی بس میں نہیں ہوتا، اور اسے بھی جرم گردانا جاتا ہے۔ ممتاز خلفاء میں ایک خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں۔ چند ہی ممتاز خلفاء ہیں جن کے کارنامے بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن ان خلفاء میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چوٹی کے خلفاء گزرے ہیں۔ ان کی فتوحات سے روز بروز اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، لوگ خوشی خوشی اسلام قبول کر رہے تھے۔ بنو امیہ کے دور میں ایک خلیفہ ایسا گزرا کہ جس نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، اور ایسے تدبر اور تدبیر سے لوگوں میں اپنی خلافت کے 2.5 سال گزارے کہ آج تک اپنے پرائے سب اسی کا دم بھرتے ہیں اور اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت کے لیے اور چند سال مل جاتے تو بنو امیہ کے زمانے میں ہونے والی تمام خرابیاں یقیناً وہ دور کر کے ہی دم لیتے۔ لیکن اس 2.5 سالہ حکومت میں بھی وہ عظیم، اہم اور اصلاحات فرما گئے کہ دوسرے لوگ طویل عرصے کے اندر بھی ایسی اصلاحات کرنے سے قاصر تھے۔ امیر المؤمنین خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے علم و فضل
اور زہد و تقوی اور عدل و انصاف کی وجہ سے عمر ثانی اور خلیفہ راشد شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ انہوں نے کس طرح سے زندگی بسر کی؟ ان کی سیرت میں کیا کیا تابناکیاں تھیں؟ ان ساری باتوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حالات کا بغور مطالعہ کیا جائے اور ان کی حالات زندگی کو پڑھا جائے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہجری 61 میں پیدا ہوئے، 61 میں۔ ان کے والد عبدالعزیز خلیفہ مروان اول کے فرزند اور امیر المؤمنین عبد الملک کے بھائی تھے۔ ان کی والدہ بی بی ام عاصم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے صرف 40 سال عمر پائی۔ ان کی وفات رجب کے مہینے میں ہجری 101 کے اندر ہوئی، اور اس تھوڑی سی عمر میں وہ گورنر بھی رہے اور وہ وزیر بھی رہے، مشیر بھی رہے اور خلیفہ بھی رہے۔ آخری عمر میں 2.5 سال انہوں نے خلافت کی۔ ان کی سیرت ان تمام حالتوں میں ایک مومن کامل اور ایک عادل متقی کی سیرت رہی۔ وہ اپنے 2.5 سالہ خلافت میں زہد و اتقا اور عدل و انصاف کے اس معیار پر قائم رہے جو ان کے نانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سیرت و کردار سے مقرر کیا تھا۔ اس حد تک انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کی کہ تاریخ کی زبان نے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا۔ اس دنیا میں ہزاروں صاحب اقتدار گزرے ہیں، اب بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، لیکن یہ مقام سب کو کہاں ملتا ہے کہ موت کے سینکڑوں سال بعد بھی جو اس کا نام لے اس کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت کی دعا کرے، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی تاریخ مشہور و معروف ہے، اور آپ کے جلیل قدر کارنامے اور عظیم الشان کردار کے نشانات لوگوں کے دلوں میں اس طرح کندہ ہیں جس طرح سنگ میل قائم ہو کر کے راستے کی مسافت بتاتے ہیں اور منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کا اپنے مسلک اور عدالت کی وجہ سے تاریخ میں بہت بڑا مقام ہے، جس کو بڑے بڑے مشہور رہنما، فاتح اور سپہ سالار بھی حاصل نہ کر سکے۔ اس لیے آپ کی سیرت کو ہر عالم، ہر شاعر، ہر کاتب اور محدث اور ہر قاضی اور حاکم، عرض کہ ہر شخص بڑے شوق سے اور انتہائی گہری دلچسپی سے پڑھتا ہے۔ مسلمانوں نے ہر زمانے میں اس کو اس گہری دلچسپی سے پڑھا ہے اور اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے اس نمایاں شان سے صرف آپ کے جد امجد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں پر خلافت کر گئے تھے۔ دنیا میں جب کبھی مظالم کے خلاف آواز اور انصاف کے لیے عدالتیں قائم ہوں گی تو ذہن میں آپ ہی کے انصاف پرور زمانے کی گونج اٹھے گی اور ذہن اسی زمانے کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ آپ کے اس عہد زرین نے لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا اور انہیں اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ ولید کے زمانے میں جب 4 آدمی جمع ہوتے تھے تو ان کے درمیان میں عمارتوں کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ ولید کو عمارتوں کا شوق تھا۔ اور سلیمان کے زمانے میں جب لوگ جمع ہوتے تھے تو موضوع بحث کھانا پینا، شراب اور لونڈیاں ہوتی تھی، کیونکہ سلیمان انہی کا شوقین تھا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ آج شب بیداری میں تم نے کتنا قرآن پڑھا ہے،
اور تمہیں قرآن کریم کتنا یاد ہے، تم مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، اس سانچے کے اندر عمر ڈھل گئی تھی، اپنے اندر ایسے پاکیزہ اخلاق حمیدہ پیدا کر لیے تھے۔ آپ کا عہد زرعی مختصر ہونے کے باوجود اہل کمال سے بھرپور اور اعمال صالحہ سے آراستہ اور پیراستہ تھا۔ حق تعالی شانہ نے عمر کے لیے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی تھی جسے آپ کی صداقت کی دلیل نہ بنایا ہو۔ لوگوں نے آپ سے جو بات سنی اسی پر آپ کو کاربند پایا۔ کسی کے دل میں یہ تصور بھی نہیں آتا تھا کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں ذرا انتظار کر کے دیکھ لیا جائے کہ آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ عوام آپ سے بے حد خوش تھے، آپ کی تعریف میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر قوم میں شرفاء ہوتے ہیں، اور بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنہا مجموعہ شرفاء ہیں۔ آپ قیامت کے دن تنہا ایک قوم بن کر کے اٹھیں گے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ جن کے نام لیوا آج اٹھ کر کے اس عظیم الشان خلیفہ راشد کی مزار کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں، اگر ہمارے لیے عمر بن عبدالعزیز ہی باقی رہتے تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ تھی۔ آپ کے بارے میں حسن بصری، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر اکابر اور اعلام کی رائے ہے کہ آپ مجسمہ شرف و افتخار اور سراپا لطف و کرم تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاذ و نادری ایسی جامع کمالات شخصیتیں نصیب ہوئی ہیں کہ جو بھی ان کا نام لیتا ہے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں ہشام کے پاس ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے، امیر المومنین، عبد الملک نے میرے دادا کو ایک جائیداد دی تھی جسے ولید اور سلیمان نے بحال رکھا، یہاں تک کہ جب عمر رحمہ اللہ خلیفہ بنا دیے گئے تو انہوں نے ہم سے وہ جائیداد چھین لی۔ ہشام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اپنی بات کو ذرا پھر دہراؤ، پچھلا جملہ پھر دہراؤ جو تم نے بولا، حتیٰ کہ جب عمر رحمہ اللہ خلیفہ بنا دیے گئے تو انہوں نے ہم سے وہ جائیداد چھین لی۔ اس نے اپنا جملہ دہرایا، یعنی وہ شخص چھیننے والے کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے کہ عمر رحمہ اللہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے ہم سے ہماری جائیداد چھین لی، مگر دینے والے کے لیے اور اسے بحال رکھنے والے کے لیے دعائے رحمت نہیں کرتا۔ ہشام کہتے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے، تم دینے والے کے لیے اور بحال رکھنے والوں کے لیے دعائے ترحم نہیں کرتے اور چھیننے والے کے لیے دعائے ترحم کرتے ہو۔ جو کچھ عمر رحمہ اللہ نے فرما دیا اب ہمارا بھی وہی حکم ہے۔ آپ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، اگر آپ کسی کے دل میں عمر بن عبدالعزیز کی محبت کا جذبہ معجزاً دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ آپ کے اوصاف حمیدہ کی تشہیر کرتا رہتا ہے تو یقین کر لیجئے کہ اس کا انجام خیر اور برکت سے بھرپور ہے۔ آج اسی خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کو شرپسندوں نے شام میں شہید کر دیا، ان کی قبر کی بے حرمتی کی گئی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ ان کی قبر سے کے باقیات کو نکال کر کے ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کی اہلیہ کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، اور دیگر قبرستان کے اندر جو چیدہ شخصیات تھی ان کی قبروں کو کھود کر کے ان کو آگ لگائی گئی، بے حرمتی کی گئی۔ شرپسند اس طرح کے واقعے سے
مسلمانوں کے اندر جذبات بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر اختلافات کی آگ بھڑکائی جا سکے۔ ان ایرانی نواز اسدی فوج کے ان متشدد گروہوں کے خلاف چاہیے کہ آج امت مسلمہ اٹھ کھڑی ہو، ان کا راستہ روکے اور تمام اسلامی ممالک شامی حکومت سے اس واقعے کے خلاف احتجاج کریں اور اپنے اپنے ملکوں سے شام کے سفراء کو نکال کر کے واپس بھیجیں تاکہ اس قسم کے واقعات کے لیے کا راستہ روکا جا سکے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جنہوں نے خلیفہ راشد کے مزار کی بے حرمتی کی ہدایت نصیب فرمائے اور ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو انہیں ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔